پی ٹی ایم کیا ہے؟ پی ٹی ایم سے پاک فوج کے سوالات اور پاک فوج کی پی ٹی ایم رہنماؤں کو تنبیہ۔ تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں، اور اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت ختم ہوا، اور ساتھ ہی ان سے 5 سوال پوچھے ہیں جن کے جواب قانونی دائرے میں رہ کر مانگنے کا اعلان بھی کر دیا۔ راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر آصف غفور نے ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، پاک بھارت کشیدگی، پشتون تحفظ موومنٹ، مدارس اور دیگر امور پر بات چیت کی۔ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تو سب سے پہلے ان سے بات ہوئی تھی، اور اس وقت آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ غلط بات بھی کہیں تو ان پر سخت ہاتھ نہیں رکھنا، کیونکہ یہ ان نوجوان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے شروع سے جنگ دیکھی ہے۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو محسن داوڑ نے اگلے دن کہا کہ آپ نے اعلان کر دیا ہے۔ ان کی محسن داوڑ اور ان کے رہنماؤں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے 3 مطالبات ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ قبائلی علاقوں میں بارودی سرنگیں یعنی مائنز ہیں، چونکہ ان علاقوں میں جنگ ہوئی ہے وہاں دیسی ساختہ بم پڑے ہیں۔ یہ جائز مطالبہ تھا، اس پر ہم نے کام بھی کیا اور 48 ٹیمیں تعینات کی اور انجینئرز نے 45% علاقے میں مائنز کو صاف کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج جن علاقوں کو کلیئر کروانے جاتی ہے وہ علاقے موت ہیں، اور اس حوالے سے آگاہی مہم بھی چلائی گئی کہ یہاں دیسی ساختہ بم موجود ہیں، یہاں کا رخ نہ کریں۔ بچوں اور جوانوں کو بتایا گیا کہ اس کی ساخت کیا ہے، نظر آئے تو اسے ہاتھ نہ لگائیں اور ہمیں اطلاع دیں۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ جب سے ان 48 ٹیموں نے یہ کلیئرنس آپریشن شروع کیا، اس کے باوجود پاک فوج کے 101 جوان شہید ہوئے۔ یہ کس لیے شہید ہوئے؟ یہ سب اپنا کام کرتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن اس لیے کام کیا کیونکہ مطالبہ بھی جائز تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کا دوسرا مطالبہ چیک پوسٹ سے متعلق تھا۔ وہاں چیک پوسٹیں پاک فوج کی ہوتی ہیں، اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس صوبے کا فوجی ہے۔ ان آپریشنز کے دوران 6000 سے زائد فوجی شہید ہوئے، وہ تمام کسی ایک صوبے کے نہیں تھے، ان میں کراچی کا جوان بھی تھا، سیالکوٹ کا تھا، لیاری، کشمیر، بلوچستان کا بھی تھا۔ اس کا خاندان وہاں نہیں تھا جب اس نے خیبر میں شہادت دی، یا اس کا بازو گیا، یا وہ چیک پوسٹ پر کھڑا تھا اور دھماکہ ہو گیا تو وہ اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے وہاں نہیں کھڑا تھا۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ یہ جو پشتون تحفظ کی بات کرتے ہیں وہ اس وقت کہاں تھے جب وہاں لوگوں کے گلے کٹ رہے تھے اور وہاں فٹ بال کھیلا جا رہا تھا، تب محسن داوڑ، منظور پشتین اور علی وزیر کہاں تھے؟ ذرا پوچھیے ان سے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس وقت تو پاک فوج نے جا کر دہشت گردوں سے لڑائی کی اور انہیں وہاں سے نکالا تھا۔ آج جب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، جب ترقیاتی کام اور بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے تو تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم کا تیسرا مطالبہ لاپتہ افراد سے متعلق تھا۔ یہ ابتدائی طور پر 6 یا 7 ہزار لاپتہ افراد کی فہرست لے کر آئے۔ اس پر بہت کام ہوا۔ اس حوالے سے قانونی طریقے پر جو کمیشن بنا وہ روزانہ کی بنیادوں پر ان کی بات سنتا ہے، اور اب اس فہرست میں تعداد کم ہو گئی ہے، جبکہ 2500 کیسز ایسے ہیں جو حل نہیں ہوئے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ یہ 3 مطالبات ان کے نہیں ہیں، نہ ہی تکالیف ان کی ہیں۔ یہ مطالبات اور تکالیف ان پٹھان بھائیوں کی ہیں جو دن رات وہاں رہتے ہیں۔ یہ لوگ تو وہاں رہتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج سے زیادہ کس کی خواہش ہوگی کہ وہ علاقے بحال ہوں، وہاں روزگار آئے، لوگ وہاں خوش رہیں، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل جائز ہیں۔ اس موقع پر میجر جنرل آصف غفور نے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم سے 5 سوالات کیے۔ پی ٹی ایم سے پاک فوج کے سوالات۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کی ویب سائٹ پر چندے کی تفصیل دی گئی ہے کہ یہ بیرون ملک جہاں بھی پٹھان مقیم ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے ویب سائٹ پر تفصیل دی ہے اس سے بہت زیادہ پیسہ اکٹھا ہوا ہے؟ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پی ٹی ایم بتائے ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ مالی معاملات سے متعلق 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے انہیں احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے، کہاں دیے اور وہ کہاں ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوال کیا کہ اسلام آباد میں سب سے پہلے دھرنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی را نے پی ٹی ایم کو کتنے پیسے دیے، کس طریقے سے پہنچے اور انہوں نے کہاں استعمال کیے؟ 8 اپریل 2018 کو قندھار میں قائم بھارتی قونصل خانے میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس قونصل خانے میں گیا؟ اس سے ملاقات ہوئی، ساتھ میں ایک دوست بھی تھا۔ انہیں کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے آئے؟ 8 مئی 2018 کو جلال آباد میں قائم بھارتی قونصل خانے نے طورخم میں احتجاجی ریلی کے لیے کتنے پیسے دیے؟ وہ پیسے کس طریقے سے آئے اور کہاں ہیں؟
ترجمان پاک فوج نے کہا کہ محمد اسماعیل بون زندون ٹی وی کا پشتون تحفظ موومنٹ سے کیا تعلق ہے؟ مئی 2018 میں بھارتی سفارتکاروں نے کتنے ڈالر دیے، کس لیے دیے اور کیسے آپ تک پہنچے؟ DGISPR نے پوچھا کہ پی ٹی ایم بتائے کہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان سے کتنا پیسہ آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کابل میں حاجی میر افغان صافی اور دبئی میں نصیر زادر، ان دونوں کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ 31 مارچ 2019 کو ارمان لونی کے جہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے NDS نے کتنے پیسے دیے، وہ پیسے کیسے پہنچے اور کیسے آپ نے استعمال کیے؟ DGISPR نے سوال کیا کہ مشال خان کینیڈا سے کابل کیوں آیا ہے؟ پی ٹی ایم اور بلوچ علیحدگی پسندوں کا کیا تعلق ہے؟ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ SP طاہر داوڑ افغانستان میں شہید ہوتے ہیں۔ حکومت افغانستان سے ان کے جسد خاکی کی واپسی کے لیے بات چیت کر رہی ہے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، لیکن پی ٹی ایم کس بنیاد پر وہاں بات کر رہی ہے کہ ہمیں قبیلے کی سطح پر جسد خاکی دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے، دو ممالک کا کام ہے یا آپ کا ذاتی کام ہے؟ کیوں منع کیا گیا کہ طاہر داوڑ کا جسد خاکی حکومتی نمائندوں کو نہیں دینا؟ آپ پاکستان کے MNA ہیں، آپ پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، آپ کیسے زبردستی سرحد پار کر کے افغانستان جا سکتے ہیں اور 7 لوگوں کو بھی لے کر جائیں؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اشتعال انگیزی کرائیں، لوگوں کو پکڑیں، ایک جلوس بنائیں اور کہیں کہ مجھے آج افغانستان جانا ہے؟ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ جو اس علاقے میں حکومت یا فوج کے حق میں بولتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ کیوں مارا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ TTP کا امیر مفتی نور ولی، پی ٹی ایم اور TTP ایک چیزیں، تحریک طالبان پاکستان پی ٹی ایم کے حق میں بیان کیوں دیتی ہے؟ TTP کے خلاف ہم نے آپریشن کیے، اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہمارے کئی شہری اور جوان شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو ان کا اور پی ٹی ایم کا بیانیہ ایک کیوں بنتا ہے؟ وہ پی ٹی ایم کے حق میں بیان دیتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی دلچسپ معلومات۔ مزید ایسی تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔